السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، کیا آپ خاندان قریش کی بنیاد کے متعلق جانتے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے کے لوگ بہت سے خاندانوں اور قبیلوں میں بٹ گئے تھے۔ ان میں ایک مشہور قبیلے کا نام قریش ہے۔ یہ خاص مکہ میں آباد ہوا اور کعبہ کے متولی یعنی انتظام کرنے والے ہوئے۔ دور دور سے حج کے لیے لوگ کعبہ آتے۔ ان کو ٹھہرانا، کھانا کھلانا، پانی پلانا اور کعبہ شریف کے دوسرے کاموں کی دیکھ بھال اسی قبیلے کے پاس تھی۔ اسی لیے ان لوگوں کو سارے عرب میں عزت سے دیکھا جاتا تھا۔ انہی کے اکثر لوگ تجارت اور سوداگری کا پیشہ اپنائے ہوئے تھے، لیکن جب اسلام کا تمدن چند برسوں میں نیا تعمیر ہوا اور 1400 برس سے کل روئے زمین کے سینکڑوں مختلف اقوام میں یکسوئی کے ساتھ قائم ہوا، کیونکہ اس کا ماخذ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم، استقلال، شجاعت، صبر و شکر، توکل و رضا، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، اثار کی حد و تواضع، خاکساری، مسکینی، شب و فراق اور بلند و پست اور تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے اسوۂ حسنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی مل سکتا ہے۔ آگے چل کر عدنان کی نسل سے خاندان قریش کے مورث اعلیٰ فہر کا، جس سے اس خاندان کی بنیاد پڑی، ظہور ہوا۔ اس کا لقب قریش تھا، اس نسبت سے اس کی نسل قریشی کہلاتی ہے۔ قریش کے کل خانوادے اسی کی نسل سے تھے۔ اس کی 5ویں پشت میں قریش کا تاریخی شخص قصہ پیدا ہوا۔ قریش کی اجتماعی اور سیاسی زندگی کا آغاز اسی نامور شخص سے ہوتا ہے۔ قصہ کا باپ اس کے بچپن میں مر گیا تھا۔ ماں نے قبیلہ بنی عدا میں دوسری شادی کر لی تھی، اس لیے قصہ کا بچپن بنی عذرا میں گزرا۔ جوان ہوا تو اپنے اصلی خاندان اور اس کی عظمت کا پتہ چلا۔ غیور طبیعت نے اجنبیوں میں رہنا گوارا نہیں کیا، اس لیے وہ بنی عذرا کو چھوڑ کر حجاز پہنچا۔ اسی زمانے میں قریش کی حالت نہایت ابتر ہو رہی تھی۔ ان کا کوئی نظام نہ تھا۔ وہ حجاز کے مختلف گوشوں میں منتشر تھے۔ حرم کی تولیت پر بنی غزہ قابض ہو گئے تھے اور قصہ کے دور میں مکہ کے وقت حرم کی تولیت خلیل خزرجی کے ہاتھوں میں تھی۔ قصہ بچپن سے نہایت حوصلہ مند، عاقل اور امارت پسند تھا۔ اسے یہ منصب خلیل کا غیروں کے ہاتھوں میں رہنا گوارا نہ ہوا، چنانچہ اس نے بنی کنانہ کی مدد سے بنی غزہ کو حرم سے نکالا اور قریش کو، جو مختلف مقامات پر منتشر تھے، سمیٹ کر مکہ لایا اور ان کی تنظیم کر کے ایک چھوٹی سی ریاست قائم کی۔ اس دن سے قریش کے حجاز میں سیاسی اہمیت حاصل ہوئی اور ان کا تاریخی دور شروع ہوا۔ قصہ نے یہ چھوٹی ریاست جمہوری اصولوں پر قائم کی۔ اس کے کئی شعبے تھے جو مختلف قبائل میں تقسیم تھے۔ قصہ کی 6 اولادیں تھیں: عبد الدار، عبد المناف، عبد العزیز، عبد، تخبر اور برا۔ مرتے وقت قصہ نے حرم کے تمام مناصب عبد الدار کو دیے اور قریش کی قیادت عبد المناف نے حاصل کر لی۔ عبد المناف کے 6 بیٹے تھے، ان میں
ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سب سے زیادہ بااثر تھے۔ بنی عبدالدار کی نااہلی کی وجہ سے انہوں نے سقایا اور رفادہ کے عہدے ان سے لے لیے۔ قصہ نے یہ چھوٹی سی ریاست جمہوری اصولوں پر قائم کی۔ ان کے کئی شعبے تھے جو مختلف قبائل میں تقسیم تھے۔ بڑے شعبوں میں فوجی، عدالتی اور مذہبی، اور پھر یہ تینوں کئی شعبوں میں تقسیم تھے۔ فوجی میں عقاب یعنی قومی نشان کی علمداری، قبا فوجی کیمپ کا انتظام، آنا سواروں کے رسالے کی سالاری، سفارہ دوسری حکومتوں اور قبائل کے درمیان خط و کتابت اور گفتگو وغیرہ کے عہدے تھے۔ عدالتی شعبوں میں ندوہ، عدالت اور قومی جلسہ گاہ کا انتظام، مشورہ، خانہ کعبہ کا انتظام، رفادہ، حاجیوں کی مالی اعانت، سدانہ، خانہ کعبہ کی کلیدی برداری، ایثار، بتوں سے استخارہ کی خدمت، اموال المحجر، بتوں کے چڑھاوے کا انتظام۔ یہ تمام عہدے قریش کی مختلف شاخوں میں تقسیم تھے۔ ظہور اسلام کے وقت ان کی تقسیم یہ تھی: سقایا اور امارہ بنو ہاشم کے پاس تھے، نواح اور سدانہ بنو عبدالدار کے پاس تھے، اور عقاب بنو امیہ کے پاس تھا، قبا بنو مخزوم کے پاس تھے، آنا بنو مخزوم کے پاس تھے، رفادہ بنو نوفل کے پاس تھے، ایثار بنو جمع کے پاس تھا، اشناق بنو تیم کے پاس تھا، اموال المحجرہ بنو سہم کے پاس تھا، مشورہ بنو اسد کے پاس تھا، حکومتہ بنو سہم کے پاس تھا، قبا بنو مخزوم کے پاس تھا، سفارہ بنو عدی کے پاس تھا۔ خانہ کعبہ سارے عرب کا مرکز تھا۔ حج کے موقع پر ہزاروں آدمی جمع ہوتے تھے۔ قصہ سے پہلے ان کے آرام و آسائش کا کوئی معقول انتظام نہ تھا۔ سب سے پہلے قصہ نے اس طرف توجہ کی اور قریش سے کہا کہ حجاج صدہا کو اس کی مسافت طے کر کے حرم کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ان کی میزبانی ہمارا فرض ہے۔ اس تحریک پر قریش نے اس کام کے لیے سالانہ ایک رقم مقرر کر دی جس سے منی میں حجاج کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ مکہ ایک خشک اور بے آب و گیا مقام ہے۔ قصہ نے چرمی حوض بنوا کر پانی کا معقول انتظام کیا۔ شکریہ۔